اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا محمد شاداب، امام مسجد روغن گران، دودھیا پیپل، جمعیت علماء یونٹ قصبہ ڈاسنا کا سیکریٹری۔ میں قوم کے لیے ایک پیغام یہ دیتا ہوں کہ آج جیسے شب برات کا دن ہے، ہم لوگوں کو اس دن کے متعلق ایک تھوڑی سی جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے۔ شب برات ہمارا تہوار نہیں بلکہ یہ عبادت کی رات ہے، اس لیے کہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ شعبان کا مہینہ مکمل فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ایک رات ہے، یعنی 14 تاریخ کے بعد جو شعبان کی 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، تو 15ویں رات جو ہے اس کے اندر ایک فضیلت یہ ہے جس کے متعلق کچھ احادیث ملتی ہیں، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہیں لیکن حدیث ہے اور ان حدیث کا انکار نہیں کیا گیا، ان کے مقابلے میں دوسری حدیث نہیں لائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عمل ثابت ہے کہ آپ نے اس رات کے اندر عبادت کی ہے، لیکن عبادت کے لیے کسی کو ترغیب نہیں دی بلکہ آپ نے انفرادی طور پر عبادت کی ہے، امت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے ایک مرتبہ کہ آپ قبرستان گئے، اور قبرستان جانا بھی ایک ہی مرتبہ ثابت ہے۔ آپ نے نہ کسی کو جانے کے لیے کہا نہ کوئی ترغیب دی، بلکہ آپ جیسے ہی قبرستان میں گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کہاں ہیں۔ جب معلوم کیا گیا تو آپ قبرستان میں یعنی جنت البقیع میں ملے۔ تو بہرحال یہ آپ سے زندگی میں ایک مرتبہ یہ ثابت ہے۔ اور تیسرا عمل اس میں جو ہے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، جو جس کا جی چاہے رکھ لے، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ایام بیز کی نیت سے رکھ لے، جو مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، 13، 14، 15۔ بہرحال جو رکھتا ہے تو وہ ثواب پاتا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے اجر سے محروم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر عبادت کی ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور تمام کی مغفرت فرماتے ہیں جو ایمان جن کے لیے شرط ہے۔ بس چند لوگ ہیں، یعنی تقریباً محدثین کرام نے 6 لوگوں کی تعداد بتلائی ہے، 6 قسم کے لوگوں کی جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک کی، اس کے بارے میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ دوسرے اس میں زنا کا جو عادی ہے، زنا کرنے والا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی بھی توبہ، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا عادی ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے صلح رحمی، قطع رحمی کرنے والا ہے، آپس میں رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، دو انسانوں کے اندر جھگڑا پیدا کرنے والا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بھی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ رات شب برات ہے۔ اب ہم جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے، شب معنی رات اور برات معنی فیصلے کی رات، انصاف کی رات۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر فیصلہ کرتا ہے اور بندوں کے لیے مغفرت کو وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک احادیث میں مختصر سی آپ کو بتلا دوں، ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بنو کلب کہ بکریوں کے ریوڑ ہیں اور ان ریوڑوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک امتی کی مغفرت ہوتی ہے۔ بنو کلب کا یہ قبیلہ جو ہے عرب کے اندر بہت بڑا اور بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ ان کے یہاں رواج تھا کہ بکریاں اور بھیڑ ان کے یہاں پالے جایا کرتے تھے اور بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دی ہے۔ اور دوسرا پیغام میں مختصر یہ دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی قوم کے نوجوان بچوں کو خاص کر کے، کہ یہ عبادت کی رات ہے، جتنی توفیق ہو قرآن پڑھنے کی قرآن پڑھیں، نفل پڑھنے کی نفل پڑھیں، ذکر اذکار کرنے کی وہ کریں، اور اگر اس کے علاوہ ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے
تو ہم بہتر ہیں عشاء کی نماز پڑھیں، اپنے گھر جا کر کے سو جائیں اور صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ مکمل عبادت کرنے کا پوری رات کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن ہم چوراہوں پر، چائے خانوں پر، ادھر ادھر روڈوں پر ہم بالکل گشت نہ کرتے پھریں، ہم نمائش نہ کرتے پھریں، یہ نمائش کی رات نہیں ہے۔ اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں، اور پورا ڈیٹا جو ہے بندے کو اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور آئندہ کس بندے کے متعلق کیا فیصلہ ہے وہ فیصلے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا ایک نظام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت اس لیے کی ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی نے معلوم کیا، اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ اس رات میں عبادت کروں، جب میرا اللہ کے یہاں فیصلہ ہو رہا ہو، میرے پچھلے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں، اور آئندہ زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، زندگی کے اندر اچھائیاں ہوں، برائیاں ہوں، زندگی کے اندر مصیبت اور پریشانیاں ہوں یا خوشحالی ہو، یعنی میری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو، جب میری تقدیر کا فیصلہ ہو کیوں نہ میرا سر سجدے میں ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی ایمان کے ساتھ عبادت کی ہے۔ تو اسی لیے وہ نوجوان جو سڑکوں پر ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں یا گھروں پر اپنی عبادتیں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بائک لے لی اور بائک لے کر کے روڈ پہ ادھر سے ادھر چلے گئے، کیونکہ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ نے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اور بہرحال ہم لوگ جو ہیں ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، اور یہاں ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں بھی رہتے ہیں، ہمارے کسی بھی عبادتی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لہذا ہم ایسا نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آج ان لوگوں کا تہوار بھی ہے، وہ لوگ بھی اپنے تہوار کو روڈوں پر منا رہے ہیں، اس لیے ہم بالکل نہ کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور ہماری ملت کو نقصان پہنچے۔ میں ان نوجوان کے والدین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنے ان نوجوان بیٹوں کو، بھائیوں کو بالکل گاڑی یعنی بائک وغیرہ کے بالکل چابی نہ دیں، ان کو سختی سے اپنی نگرانی میں رکھے، اپنی نگاہ کے سامنے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی نادانی کی وجہ سے کوئی حالات خراب ہو جائیں اور پوری ملت کو اس کو بھگتنے پڑے۔ اس لیے اس شب برات کی جو عبادت کی یہ رات ہے، اس کو بہت تسلی اور خشوع و خضوع کے ساتھ گزاریں، اسی میں ہی ہماری خیر ہے اور اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔